الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 55، 56، 57، 58، 59 اور 60 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان آیات کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کہا مہمانوں نے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری سنائی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتو؟ انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والوں کو بچائیں گے، مگر اس کی عورت جسے ہم نے جان لیا وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا فرمان تھا کہ فرشتو تم مجھے بڑھاپے میں خوشخبری سنا رہے ہو، یہ کیسی بشارت ہے؟ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، اولاد ہونے کے آثار ختم ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے خلیل علیہ السلام، یہ ٹھیک ہے آخری عمر میں اولاد کا ہونا مشکل سا کام ہے، مگر آپ مایوس نہ ہوں، ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ اور آپ کی اہلیہ اس حالت بڑھاپے میں رہیں گے اور بیٹا عطا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم آپ مایوس نہ ہوں، مایوس تو اللہ کی رحمت سے گمراہ ہی ہوتے ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب قومیں انہیں اپنا بزرگ مانتی ہیں۔ یہود و نصارہ نے بھی کہا ابراہیم یہودی تھے، نصارہ تھے۔ قرآن مقدس نے ان دونوں طبقوں کے دعویٰ کو غلط قرار دیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔
ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو مسلمان تھے، سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ ہندوؤں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں برہمن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ ملت اسلامیہ کے حق میں بھی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، حنیف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نبوت اور بصارت سے دیکھا کہ یہ مہمان اس انداز میں آئے ہیں کہ کسی حکمت الہیہ کے تحت اپنے آپ کو راز میں رکھ رہے ہیں۔ ان کا آنا یہ بشارت سنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ مقصد کوئی اور ہے۔ فرمایا فرشتوں، تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مہمانوں نے کہا ہم قوم لوط کے مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے، آل کو ہم بچا لیں گے، ایماندار ہماری گرفت سے محفوظ رہیں گے، مگر اس کی عورت جسے ہم نے جان لیا وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام اپنی مومن قوم کو لے کر جا رہے تھے تو یہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی ہائے میری قوم، حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ جب پتھر برسنے لگے تو اس کو بھی ایک پتھر لگا، وہیں ڈھیر ہو گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا نام لوط بن حاران بن طارے تھا۔ لوط علیہ السلام دین ابراہیم کے ہی پیروکار تھے۔ واقعہ کی تفصیل کے لیے تفسیر روح البیان کا مطالعہ مفید رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔